سورہ والضحیٰ میں بیان ہوا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا جس سے تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور سورہ کوثر میں ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ اے میرے حبیب ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا فرمایا، بس اللہ کے لیے نمازیں پڑھو اور قربانی دو، اور بے شک تمہارا دشمن۔ تو تصور کریں کہ ایک آیت میں سورہ والضحیٰ میں اعلان ہو رہا ہے کہ اللہ تمہیں ایسی نعمت دے گا کہ اے حبیب تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو سوال کیا جائے کہ اشرف الانبیاء پہ قرآن نازل ہوا ہے کب؟ نہ فقط نبی جب وہ رسول ہیں، نہ فقط رسول جب وہ اولو العزم ہیں، اور نہ فقط اولو العزم بلکہ اشرف الانبیاء اور خاتم المرسلین اور رحمت للعالمین ہیں۔ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی کہ جس کے بعد فرمایا کہ تم ہمیشہ کے لیے راضی ہو جاؤ گے، اور اس کے بعد بھی حکم ہے کہ اب اس پر شکر کرو۔ کیا اشرف الانبیاء شکر نہیں کرتے تھے؟ ہر چیز پہ شکر کرتے تھے، سب سے بڑھ کے اپنی نبوت پہ، لیکن جناب سیدہ کے لیے مزید حکم ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ اب ایک وقت آیا کہ جناب سیدہ نے دنیا میں قدم رکھا، کہ جناب سیدہ کو بالآخر آئیڈیل بھی ماننا ہے، فقط فضائل سن کے جو ہے وہ گزر نہیں جانا ہے۔ جناب سیدہ جب شکم حضرت خدیجہ میں ہیں اور بدترین حالات ہیں اشرف الانبیاء اور حضرت خدیجہ کے لیے، اور لوگ چھوڑ چکے ہیں حضرت خدیجہ کو، کچھ اسلام کی وجہ سے، کچھ دشمنیوں سے بچنے کی وجہ سے۔ ایسے میں روایتوں میں نقل ہوا کہ جناب خدیجہ فرماتی تھی اشرف الانبیاء سے کہ میرے شکم میں جو یہ بچی ہے مجھ سے باتیں کرتی ہے اور مجھے بہلاتی ہے، مجھ سے باتیں کرتی ہے اور مجھے بہلاتی ہے۔ ابھی دنیا میں نہیں آئی ہیں، اور ماں کو بہلاتی بھی ہیں اور ماں سے باتیں بھی کرتی ہیں اور ماں کا دل بھی لگاتی ہیں، ان کے غموں کو کم بھی کرتی ہیں۔ اب جناب سیدہ کی ماننے والی ہیں جو ہیں ماؤں کو جھڑکیں بھی، برا بھی کہیں، بات بھی نہ کریں، اور مطمئن ہو جائیں کہ ہم حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ماننے والیاں ہیں، اور اگر اس پہ سیدانیاں ہوں تو مزید خوش ہو جائیں کہ ہم تو جی ان کی بیٹیاں ہیں۔ تو جناب سیدہ جن کی بیٹی تھی وہ تو اپنی ماں کا دل بہلاتی۔ اب اگر توسل انسان کرتا رہے گا تو خود بخود ذہن میں ہی آئے گا، کیونکہ ہر وقت جناب سیدہ جب یاد رہیں گی تو خود بخود ذہن میں آئے گا کہ دیکھوں تو صحیح کہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا وہ ماں کے ساتھ ان کا کیا رابطہ تھا۔ پڑھائی بہت ضروری چیز ہے، لیکن 140 اور 50 اور 55 بلڈ پریشر میں ماں تڑپ رہی ہو اور موبائل پر لڑکیاں بیٹھی ہوں، لڑکے بیٹھے ہوں، اس کے بعد کیا کہ ہم حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ماننے والے ہیں، العجب ثم العجب۔ تو فضائل الگ چیز ہے، یاد رکھیے، اللہ پر اعتقاد الگ چیز ہے، اس سے تعلق اور اس کی اطاعت الگ چیز ہے۔ جب دنیا میں تشریف لائیں تو یاد رکھیں کہ 4 سال کچھ مہینے کی تھی تو اشرف الانبیاء کو 2 صدمے پیش آئے تھے کہ جس کی وجہ سے نام رکھ دیا گیا تھا اس سال کا عام الحزن۔ ایک صدمہ تھا حضرت ابو طالب کا، ایک صدمہ تھا جناب حضرت خدیجہ کا۔ لیکن جناب سیدہ نے ماں سے محروم ہونے کے بعد اپنے بابا سے یہ نہیں کہا کہ مجھے ماں کا 4 سال، 4.5 سال اور 5 سال کے درمیان کی یہ بچی دیکھ رہی ہیں کہ میرے بابا تنہا رہ گئے ہیں جبکہ خود بھی تنہا رہ گئی ہیں۔ اور حضرت خدیجہ کے بارے میں روایتوں میں نقل ہوا ہے کہ وہ بڑی اداس ہوتی تھیں کہ میں دنیا سے جانے والی ہوں۔ اب جانتی ہیں ایک اداسی کا سب سے کیا چیز تھی؟ ایک اداسی کی بات یہ تھی کہ جب فاطمہ رخصت ہوگی تو اس کے ساتھ عرب معاشرے میں تھا کہ مائیں جاتی تھی، جیسے کہ ہمارے ہاں انڈیا پاکستان میں رشتہ دار جاتے تھے بیٹھ، تو عرب معاشرے میں عام طور پہ مائیں جاتی تھیں یا مائیں کسی کو کھینچتی تھیں۔ تو حضرت خدیجہ کو ایک قلق تھا کہ میں دنیا سے جا رہی ہوں، جب فاطمہ کی رخصتی ہوگی تو میں جا نہیں سکوں۔ اب اشرف الانبیاء سے جناب خدیجہ کی محبت نہیں مانگ رہی، بلکہ جناب خدیجہ اور حضرت ابو طالب کے جانے کے بعد جناب سیدہ اپنے بابا کو اتنی محبت دے رہی ہیں، اتنی محبت دے رہی ہیں، اور بیٹی جیسی محبت نہیں دے رہی بلکہ ماں جیسی دے رہی، اور ایسی محبت دی کہ جس کا اقرار اور اعلان اڑوسی پڑوسیوں نے، رشتہ داروں نے نہیں، بلکہ وما ینطق عن الہوی اور رحمت للعالمین نے فرمایا، اور لقب دیا جناب سیدہ کو۔ کیا لقب دیا؟ فاطمہ تو ام ابیہا، کہ فاطمہ اپنے باپ کی فقط بیٹی نہیں بلکہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔
اب یہاں پہ کہا جائے گا اگر بچے توسل کرتے رہیں گے، حضرت جناب سیدہ سے کانٹیکٹ میں رہیں گے اور حضرت یہ کہیں گے کہ یا جناب سیدہ ہمیں توفیق عطا فرمائیں، یا جناب سیدہ ہم پر لطف کرم فرمائیں، یا جناب سیدہ ہماری ہدایت فرمائیں، یا جناب سیدہ ہمارے دامن کو پکڑیں، تو پھر وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، پھر وہ ماں باپ کو اذیت نہیں دیں گے، وہ کوشش کریں گے کیسے ہو سکتا ہے کہ یا جناب سیدہ یا جناب سیدہ کا ہم ورد کرتے رہیں اور بعد میں لوگوں پہ ظلم بھی کریں، نہ فقط لوگوں پہ حتیٰ ماں باپ پر۔ پھر میں توجہ دے رہا ہوں کہ توسل انتہائی اہم ہے، کیونکہ روحانی اعتبار سے انسان قریب ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔